درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، جیسے کہ آپ تمام ہی لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں صحابہ کی فضیلت، خصوصاً خلفائے راشدین کی فضیلت کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں، جس میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ساری زندگی تو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن چند اہم چیزوں کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم نے کچھ دیکھا کہ کون لوگ تھے، ان کی کیا فضیلت تھی، یہ ساری چیزیں۔ آج وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کچھ اہم فضائل رہ گئے ہیں جسے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اسے ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کرنٹ اہم ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یعنی جس میں ہمارا آپ داخل ہو گئے، اکثریت مسلمان ایسی ہوتی ہے جسے پتہ ہوتا ہے اکثریت مسلمان ایسے ہوتے ہیں جسے پتہ ہوتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ اسلامی تاریخ کا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اکثریت ایسے ہیں جسے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم سارے ہی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، ساروں کو پتہ ہوتا ہے جنوری جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے انگریزی کیلنڈر کا، اکثریت کو پتہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی کہے گا، مہینے کے نام بھی گنا لیں گے، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، سارے گنا لیں گے، لیکن عربک مہینے پتہ ہی نہیں ہوتے کہ کون سا پہلا ہے کون سا دوسرا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کے جو مہینے ہیں ان کی تعداد کا علم نہیں ہے، پہلا مہینہ کون سا ہے اس کا علم نہیں ہے، یہ مہینے کب وجود میں آئے اس کا علم نہیں ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسے ہم اور آپ اکثریت جانتے اس وجہ سے ہے کیونکہ اس مہینے میں بہت سے خرافات انجام دیے جاتے ہیں جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم آج خرافات کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف یہ دیکھنے والے ہیں کہ محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی نیو ایئر یہاں سے چالو ہوتا ہے محرم سے، اور محرم یہ حرمت والے مہینوں میں سے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 مقرر کر دی، جس میں سے 4 حرمت والے اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ اب وہ 4 حرمت والے کون سے، وہ بھی ہمارا آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے یعنی کیا کہ اب اس میں آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام کرنے سے بچو۔ یوں تو سال بھر بچنا ہے، لیکن خاص کر کے اس مہینے میں آپ کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، بلکہ پورا عزم کرنا ہے کہ میں جو گناہ کے کام اور مہینوں میں کرتا ہوں نا، اس میں تو پکا نہیں کروں گا۔ اسٹیٹس پر گانے لگاتا تھا اور مہینوں میں اسٹیٹس پر گانے لگاتا تھا، اب محرم میں بند کر دو یار، اب تو پلٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے، جس طریقے سے ثواب ڈبل ٹیبل ہوتا نا اسی طریقے سے گناہ بھی ڈبل ٹیبل ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ حرمت والے مہینوں میں کوئی اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے کام کرو گے تو آپ کو گناہ بھی ویسے ہی بڑھ کر ملے گا۔ تو آپ ایسے کام نہ کرو کہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ گانے کی بات میں اس لیے لایا نا کیونکہ انسان جو ایک ہوتا ہے اکیلے میں کوئی گناہ کر رہا ہے چھپ کر، وہ اس کا اور کس کا معاملہ ہے، بول لو آج، اللہ کا۔
اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اکیلے میں کوئی گناہ کر رہا ہے. لیکن جب آپ اس کو اسٹیٹس پر لگا دیتے ہو تو آپ کے ساتھ ساتھ کسی کے پاس 100 کانٹیکٹ میں تو کسی کے پاس 150, کسی کے پاس 200. وہ 200 لوگ جو سن رہے, سارا گناہ کس کے کھاتے میں؟ جس نے لگایا. اپنا تو جھیل نہیں سکتے, دوسرے کا بھی لے رہے. تو ایسے کام نہ کرو. گانے لگانے سے اسٹیٹس پر پرہیز کرو, تاکہ آپ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں تو ایسے گناہ نہ کرو کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے بھی نہ ہو سکو آپ. اور دوسری بات, اس مہینے میں جو خرافات ہے وہ تو ہم کبھی اور دیکھیں گے. اہم چیز جو ہے, یہ مہینہ حرمت والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان, رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جس مہینے کے ہے, شہر اللہ المحرم, اللہ کا مہینہ یعنی محرم کے روزے ہے, سب سے افضل رمضان کے بعد. اور اس میں دو چیز پتہ چلی. پہلی تو یہ محرم کی فضیلت کہ محرم کے روزوں کی اہمیت بہت زیادہ, فضیلت بہت زیادہ ہو گئی. جیسے رمضان میں آپ روزے رکھتے تو ثواب انلمیٹڈ ہوتا ہے, الصوم لی وانا اجزی بھی. اللہ کہتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا نا تو بدلہ بھی میں ہی دوں گا. اسی طریقے سے جو اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے آگے چل کر, تو محرم کے مہینے کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں. اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرو, بجائے اس کے کہ حلیم بنا بنا کر کھاؤ. بجائے اس کے کہ آپ حلیم بنا بنا کر کھاؤ, آپ اس میں زیادہ روزے رکھو, اللہ کو راضی کر لو, پبلک کو مت دکھاؤ. اللہ راضی ہو گیا تو آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اللہ ناراض ہوا تو میرا خیال ہے دنیا بھی نہیں ملنے والی, الا ماشاء اللہ کسی کسی کو مل جاتی ہے, اللہ دے دیتا ہے, لیکن ہر کسی کو تو دنیا بھی نہیں ملتی. تو کیوں دنیا بھی برباد کر رہے ہو اور آخرت بھی برباد کر رہے ہو؟ روزے رکھنے کی کوشش کرو, نفلی روزے پیر جمعرات کا رکھ سکتے ہو رکھو, جیسے بھی آپ کو استطاعت ہے محرم کے مہینے میں روزے رکھو. دوسری چیز, اللہ رب العالمین نے خاص کر کے کہا شہر اللہ المحرم, یعنی اللہ کا مہینہ محرم. بات سمجھ رہے ہو؟ سارے مہینے کس کے؟ اللہ کے. ساری مسجدیں کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ نے خاص کر کے بیت اللہ کو کہا, ہماری مسجد کو نہیں کہا. یا جو اور مساجد ہے اسے اللہ نے خاص کر کے نہیں کہا یہ بیت اللہ, ورنہ ایکچوئل میں تو ساری مساجد اللہ کا گھر ہے. لیکن جس طریقے سے کعبہ کو اللہ نے خاص کہا بیت اللہ, اللہ رب العالمین کا گھر, تو اس کی اہمیت بھی ہائی لیول کی ہے. وہاں نماز پڑھنے کی ثواب, نماز پڑھنے کا ثواب بھی آپ کا بہت بڑھ جاتا ہے. 1,00,000 نمازوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے وہاں پر نماز پڑھنے کا. تو اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے شہر اللہ, اللہ نے کہا مہینے سارے اللہ کے, لیکن خاص جو یہ مہینے کو کہا تو پتہ چلا یہ اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت بتائی, اس کی فضیلت بتائی کہ محرم کا مہینہ یہ بہت ہی زیادہ عظمت والا مہینہ ہے. اس میں اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچو, گالی گلوچ دیتے تھے بند کر دو, گالی گلوچ سے پرہیز کرو, کسی پر ظلم کرتے تھے تو ظلم کرنے سے بچ جاؤ, حقوق العباد اگر کسی کے باقی ہے تو معافی تلافی کر لو, کلیئر ہو جاؤ, اور کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اس سے آپ پرہیز کرو. یہ ہو گیا چند محرم کے خصوصیات.